سر یو ایس کی جانب سے بھی اس کی کئی بار تردید ہو چکی ہے. جب سائفر کا کانٹینٹ پبلش ہوا ہے تو اس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ پاکستان کے معاملات میں یو ایس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو اس کے بعد پاکستان کے اور یو ایس کے ریلیشن پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ جی اس کا جو ہے نا یو ایس اور پاکستان کا جو ریلیشن ہے سائفر کوئی رول پلے نہیں کرنے والا. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ بالکل ایک کوئی مائنر سی ڈیولپمنٹ ہے. اس وقت آپ یو ایس اور پاکستان کے تعلقات کو ذرا بین الاقوامی تعلقات کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں، براڈر کانٹیکس میں سمجھنے کی کوشش کریں. اور براڈر کانٹیکس میں آپ کو پہلے سوال میں اس کا جواب بھی دے چکا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس وقت جو جیو پالیٹکس ہے خطے کی وہ تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ اس وقت امریکہ کا جو واحد مقصد ہے خطے کے اندر وہ ہے روس، اور پہلے نمبر پہ چین کی بڑھتی ہوئی معاشی اور بڑھتی ہوئی سیاسی طاقت کو اور اثر و رسوخ کو قابو کرنا ہے. اصل بات یہ ہے. اور اس وقت پاکستان کی جو ری الائنمنٹ ہے یا پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ پاکستان اس وقت جو ہے نا نیچرلی آل ویدر فرینڈ اور آل ٹیسٹڈ فرینڈ ہمارا ایک ظاہر ہے ایک ہمارا معاشی رشتہ اور ہمارا جو جغرافیائی رشتہ ہے، اور خاص طور پہ ہمارا جو سیاسی اور اسٹریٹجک جو ریلیشن ہے چین کے ساتھ، وہ ہر آئے روز بڑھتا جا رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ڈیپینڈنس بھی بڑھتی جا رہی ہے. ہماری ڈیپینڈنس بھی ایک دوسرے کے اوپر بڑھتی جا رہی ہے. تو پاکستان اس وقت چین کے کیمپ کے اندر جو ہے وہ جا چکا ہے تقریباً، اور انڈیا جو ہے اس وقت وہ امریکہ کا اتحادی بن چکا ہے. اور امریکہ جو ہے اس وقت آپ نے دیکھا کہ اس وقت بے شمار جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور ایون کہ وہ باقی جتنے بھی خطے کے دوسرے ممالک ہیں، جاپان ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، جتنے دوسرے ممالک ہیں، ویتنام ہو گیا، وہ ان کی بھی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، ان کو بھی انکریج کر رہا ہے کہ آپ بھی انڈیا کے ساتھ شراکت داری کریں، معاشی شراکت داری کریں، سیاسی شراکت داری کریں، رائٹ. اور پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی مشترکہ فوجی مشقیں بھی کی ہیں. انڈیا کا جو آئی لینڈ ہے اس کے اندر آسٹریلیا بھی تھا، جاپان بھی تھا، امریکہ بھی تھا، اور کوآڈ اور آکوس یا ڈفرینٹ جو جتنے بھی الائنسز اس وقت سائن ہو چکے ہیں. تو آپ کو امریکہ اور پاکستان اور چین اور انڈیا کو اس تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سائفر کوئی چیز نہیں ہے امریکہ کے لیے، اور سائفر کو وہ ڈینائی کر چکے ہیں بار بار. اس سے پاکستان اور یو ایس کے تعلقات کے اندر کوئی بھی تھوڑا سا بھی اس کے اندر کوئی چینجز نہیں آنے والی. جو بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے وہ یہ کہ چین اس وقت ایک بڑھتی ہوئی طاقت ہے. امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے وہ خطے میں کم ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ چین کو خطے کے اندر مصروف کیا جائے اپنے باقی تمام اتحادیوں کو مضبوط کر کے. اس کے اندر انڈیا ان کی جو فہرست ہے اس کے اندر ٹاپ آف دا لائن ہے، سر فہرست ہے. تو اس کو آپ کو اس کانٹیکس میں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو سر کہا جاتا ہے کہ جو قوم کے راز ہوتے ہیں ہمیشہ راز ہی رہنے چاہیے. تو یہ جو سائفر تھا یہ کوڈڈ آیا تھا، پھر ڈیکوڈ ہوا، پھر قوم کو عمران خان نے جیسے بتایا ہے، کیا یہ ٹھیک تھا؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس ہمیشہ جو واقعات ہوتے ہیں، مختلف ایونٹس ہوتے ہیں، مختلف وقت میں 10 20 25 سال بعد وہ کچھ ڈاکومنٹس کو کلاسیفائی کر دیتا ہے. تو کیا اس جو تھا ہمارے سائفر اس کو ڈی کلاسیفائی کرنا چاہیے تھا؟ جی اس کے اوپر دیکھیں، سیکرٹ ایکٹ پاکستان کے اندر ایک ہے سیکرٹ ایکٹ، اور سیکرٹ ایکٹ کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں ہیں. سیکرٹ ایکٹ کو میں نے نہیں پڑھا، لیکن اس کے اوپر مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں کوئی قانون سازی یا لیجسلیشن موجود ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر کہ پاکستان کی کچھ ڈاکیومنٹ جو ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد ڈی کلاسیفائی پبلک انفارمیشن کے. پاکستان کا آرٹیکل تو ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کا، مجھے اب آرٹیکل نمبر یاد نہیں ہے، لیکن آرٹیکل پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن، کہ عام عوام کو انفارمیشن تک رسائی حاصل ہونی چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جی جب خارجہ پالیسی بن رہی ہوتی ہے تو یہ اتنا ایک ڈیلیکیٹ، اتنا ایک حساس معاملہ ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹس مین ہوتے ہیں ان کو کچھ چیزوں کو جو ہے وہ سیکریٹ رکھنا ہوتا ہے، بجائے یہ کہ ان کو اپنے چھوٹے مفادات جو کہ سیاسی مفادات ہوتے ہیں، انٹرنل پولیٹکس میں اپنی اپوزیشن کو جو ہے نا یا اپنی جو مخالف جماعتیں ہوتی ہیں ان کو نیچا دکھانے کے لیے آپ فورن پالیسی یا نیشنل سیکرٹ کا استعمال کریں. یہ کسی بھی صورت جو ہے یہ میرا خیال ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اس سے یقیناً پاکستان جیسے کمزور ممالک، خاص طور پہ معاشی طور پر کمزور ممالک کی خارجہ پالیسی مزید خراب ہو سکتی ہے، اور وہ بھی امریکہ جیسے ملک کے ساتھ. یعنی آپ کا ٹھیک ہے چین کے ساتھ ابھی تعلق بہت اچھا ہو رہا ہے، اور آپ کی جو ان کے ساتھ معاشی اور اقتصادی جو شراکت داری ہے وہ ہر آئے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا ابھی تک جو امریکہ کے اوپر جو آپ کا انحصار ہے وہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس وقت جو موجودہ ورلڈ آرڈر ہے
وہ جو ہے وہ اس وقت امریکہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے اور امریکہ ہی اس کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے ٹو سم ہاؤ. ٹھیک ہے باقی کنٹریز اب آ گئے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ ایف اے ٹی ایف کو دیکھیں, آپ ورلڈ بینک کو دیکھیں, آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو دیکھیں, اس کے بعد آپ پیرس کلب کو دیکھیں, آپ ایف اے ٹی ایف کو دیکھیں, یعنی امریکہ صرف آپ کو تھوڑا سا اگر آپ کو یعنی کرنا چاہتا ہے, اسکویز کرنا چاہتا ہے, تو وہ ایف اے ٹی ایف کو کہہ دے گا, وہ آئی ایم ایف کو کہہ دے گا, اور آئی ایم ایف نے آپ کو اسکویز کیا بھی اور اس کی قیمت ادا کی ہے عام لوگوں نے. آئی ایم ایف نے آپ دیکھیں نا آپ کو جو ہے نا وہ معاہدہ آپ کے ساتھ بڑا ڈیلے کیا, اس کی وجہ سے پاکستانی عوام نے سفر کیا, پاکستانی عوام ابھی تک سفر کر رہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ اپنے سیاسی مقاصد کے استعمال کے لیے خارجہ پالیسی کا استعمال کریں اور سائفر کے پیپرز کو آپ اس طرح سے وہ اس کو پبلک ریلیز کے اندر جو ہے نا دکھائیں, صرف اپنے چھوٹے سے مقاصد الیکشن جیتنے کے لیے یا پاپولیرٹی کا گراف آپ کا بڑھ جائے, آپ کی شہرت کا گراف بڑھ جائے, تو یہ میرا خیال ہے نامناسب بات ہے. اور یہ کہ کسی بھی طرح ایک اسٹیٹس مین کو, ٹھیک ہے پولیٹیشینز تو یہ کرتے ہیں, ایک اسٹیٹس مین کو جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میرے پاس وی این ہے, میں ایک لیڈر ہوں, اس کو جو ہے نا اس قسم کے چھوٹے ایکٹس کے اندر پڑھ کے اپنی شہرت کے چکر میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. اس سے نقصان ہو سکتا ہے پاکستان جیسے معاشی اور اقتصادی طور پر کمزور ممالک کو. بہت بہت شکریہ سر آپ کا, تھینک یو.